السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، ان اللہ لا يہدی من هو کاذب کفار۔ پہلا حصہ جو کائنڈ آف انٹروڈکشن آپ کو ملتی ہے سورۃ الزمر کا مزاج کیا ہے اور ٹاپکس کیا ہیں، وہ آپ کو آیات 1 to 4 میں ملتا ہے۔ اور سیکنڈ حصہ جو آپ کو ملتا ہے کہ توحید یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، مونوتھیزم، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور شرک کی نفی ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو نعوذ باللہ شریک بنانا۔ یہ سیکشن آپ کو پورا ورسز 5 to 20 میں ملے۔ جب بھی آپ مکی سورت پڑھنا شروع کریں ذہن میں رکھیں، ایک تو شرک سے مقابلہ ہو رہا ہے، کفر سے مقابلہ ہو رہا ہے، ظلم سے مقابلہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اور 5th ایئر آف پروفٹ ہوڈ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور صحابہ کی زندگی کا یہ کون سا دور تھا، کس سے مقابلہ تھا، اس کو سمجھنے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے سورہ کو سمجھنے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں الذین کفروا اور الذین اتقوا کا ذکر بہت آئے گا، یعنی کفر کرنے والے کافرین کا، تقوی کرنے والے متقین کا، اور ان کا کمپیریزن آپ کو ایک ریکرنٹ تھیم ملے گی۔ بہت شیک کرنے والا انداز آپ کو ملے گا جب کفار سے بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، امن افمن، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ The revelation of this book, that is the Quran, is from Allah, the Almighty, the Wise. Nazala, kataba, ain za اور حکما۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اس کتاب کا نازل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے معنی کیا بتائے گئے ہیں؟ نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس نازل کردہ کتاب کے حوالے سے آپ کو کئی صورتوں کے آغاز میں یہ سٹائل ملے گا جہاں لفظ تنزیل آیا ہے، اور کیونکہ اس وقت ہم تفسیر زون میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ جن کو زیادہ پتہ ہے یہ مصدر ہے، which means آپ سورس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ والی چیز ہمیں ہر شخص یا ہر ڈاؤٹ سے دور کر دیتی ہے اس کتاب کے بارے میں۔ جب ہم اس کلام کو اور اس کے ایک چیپٹر کو شروع کریں اور اس کے آغاز میں یوں کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، so that means it is very very important and we need to take it in a certain way۔ سورۃ البقرہ کا آپ کو یاد ہے کہ شروع میں ہی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو پھر ساری شک جو ہے اس کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ کتاب کا توبہ سے وہ چیز ہے جو لکھی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی وہ فوراً کاتبین وحی سے لکھواتے تھے۔ یہ کلام لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس وقت رائٹنگ اتنی کامن نہیں تھی، اور آپ کو پتہ ہے اینڈ آف ٹائمز کے سائنز میں سے ایک یہ چیز ہے کہ لکھنا پڑھنا بہت عام ہو جائے گا۔ اٹس ناٹ ان اے نیگیٹو وے کہ نیگیٹولی بتایا جا رہا ہے کہ لکھنا پڑھنا کوئی خدا نہ خواستہ غلط چیز ہے، لیکن تب اتنا کامن نہیں تھا۔ پرنٹنگ پریس بہت دیر میں ایجاد ہوا ہے، انٹرنیٹ اس کے بھی بہت دیر میں ایجاد ہوا ہے۔ تب پتھروں پر
پپائرس پر، کسی بھی ایسی چیز پر، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، مگر سبحان اللہ قرآن پاک کو کاتبین وحی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ قرآن لکھی ہوئی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لفظ العزیز، اس کے معنی عین زازا سے غالب آنے والا، so somebody that can suppress the other with his might, with his power. اللہ سبحانہ و تعالیٰ can suppress the other، عزت والا، honorable، honored۔ پھر ایک معنی ہے قوت والا، ہر چیز کی قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو آپ کو انگریزی میں ٹرانسلیشن مل رہا ہے always almighty، اور اس میں معنی ایک یہ بھی ہے نقص سے پاک، so there's nothing lacking in اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم انسانوں کی کمزوریاں نا، ہم ایکچولی جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ الحکیم، always all wise، وزڈم کی بھی بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اس میں روٹ کی وجہ سے حاکم اور محکم دونوں کے معنی ہیں۔ one who has the power is the ruler, has supremacy، and محکم something that is very strongly entrenched into something۔ اللہ تعالیٰ قوت بھی رکھتے ہیں ہر طرح کی، اور ساتھ حکیم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں کتنی اپنی قوت کو استعمال کرنا ہے، یعنی رب تعالیٰ مثلاً قہار ہے، لیکن کہاں اپنا قہر نازل کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ رب کے پاس قوت ہے، طاقت ہے کہ اپنا کلام نازل کرے، اور رب کی حکمت ہے اس کلام میں جو کچھ آیا ہے۔ تو اگر ہم کہیں یہ والا شرعی حکم اس طرح سے کیوں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کیوں شوہر کو درجہ اوپر دیا، اس کی حکمت۔ کیوں بہن کا حق اور بھائی کا حق جو انہیریٹنس میں اس میں فرق ہے، اس کی حکمت۔ کیوں کچھ نمازوں میں 4 رکعتیں ہیں، کچھ میں 3 ہیں، فجر میں 2 ہیں، فرض کی بات کریں اس کی حکمت۔ صرف بیٹی کیوں دی مجھے، صرف بیٹا کیوں دیا، اولاد ہے کیوں ہے، نہیں ہے کیوں ہے، یہ اس کی حکمت۔ اس کا مطلب میری زندگی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ The 6 basic things جن پر ایمان لانا لازم ہے۔ سب سے پہلے اللہ، یعنی ایک اللہ پر ایمان، اس کے بعد پہلے فرشتوں پر ہے، اس لیے کہ کتاب لانے والے تو فرشتے ہیں نا، ڈیوائنلی ریویلڈ اسکرپچر، یعنی قرآن، تورات، زبور، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتب نازل کی ہیں۔ پھر اللہ کے انبیاء اور رسل پر، قیامت کے دن پر، آخرت پر، خیری ہی و شر ہی، قدر پر ایمان لانا۔ العزیز الحکیم، اس کی حکمت ہے۔ وہ حکمت ہمیں کبھی سمجھ آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ دفعہ کیونکہ ہم امپرفیکٹ ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہمیں پھر بھی فیتھ رکھنا ہے۔ کوئی سفر ہوتا ہے، اس کے لیے لاسٹ منٹ پہ آپ کو ویزا نہیں ملتا، کسی وجہ سے آپ کا ٹریول پلان چینج ہو جاتا ہے، بندہ بڑا ٹپتا ہے، ٹپنے کا مطلب فرسٹریٹ ہوتا ہے، یہ کیا ہوا، یہ چینج ہو، لیکن بعد میں آپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ میں اس پہ گئی نہیں، اس ٹریول پہ۔ ایسی سچویشنز میں تو ہمیں اگزامپل مل جاتا ہے حکمت کا، مگر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا چلتی حکمت، زندگی گزر جاتی ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد ہی ہمیں سمجھ آئے گا جب سارے پردے ہٹ جائیں گے، او سو دس از وائی دس ہیپنڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور ان صفات کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو فیت عطا فرمائے، کیونکہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ الیکا آ گیا، ٹھیک ہے۔ بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ۔ اس کتاب کی بھی اب کوالٹیز آپ کو پتہ چل رہی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز یا صفات نہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب من اللہ ہے، ہر دفعہ جب قرآن کو دیکھیں، پڑھیں، چھوئیں، یہ سوچیں یہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو اس میں جو چیز ہے وہ ٹروتھ، الٹیمیٹ ٹروتھ پر بیسڈ ہے، صدق پر بیسڈ ہے، حق پر بیسڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر جو ہم زیر زبر پیش بھی دیکھ رہے ہیں نا اس کلام میں، یا یہ کہ کہاں ال ہے اور کہاں تنوین ہے، اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیونکہ یہ من اللہ ہے اور حکمت والے اور قوت والے رب کی طرف سے ہے، تو اس کی ہر چیز پر، اور پھر یہ نازل کس کی طرف ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حق کے ساتھ نازل ہوئی، تو اس کی ہر چیز پر غور و فکر کرنا، اس سے سیکھنا۔ اور بالحقی کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ہر چیز جو اس کتاب میں ہے وہ حق ہے، اور دوسری تفسیر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، یہ بات حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی جا رہی ہے
اس کے ذریعے ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو عبادت کیجئے اللہ کی، پرستش کیجئے اللہ کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. Certainly we have revealed to you the book with the truth, therefore worship Allah, offering him your sincere obedience. دین کا لفظ یہاں پر اہم ہے اور اس کا روٹ دال یا نون ہے. دیکھیں دین یہاں پر تو عبادت کے معنی میں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. It is only Allah who is my God. There is no God but Allah. مگر جو اللہ کی صفات ہیں، مثلا اگر اللہ الرزاق ہے تو صرف وہ رزق دینے والا ہے. اب یہ فیتھ، اگر اللہ الشافی ہے تو مینز the source of healing is only اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر السلام اللہ ہے تو سلامتی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. یہ فیتھ پھر ہم اپنے آپ کو کنونس مزید کرتے ہیں اور سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، مخلص آ رہا ہے یہاں پر. اور پیچھے سورہ میں ہم نے بات کی تھی کہ مخلص بھی آیا ہے، خا لام سواد. اور خالص وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کھوٹ سے پاک ہو جائے. مثلا آپ کسی چیز کو سفٹ کر کے پیوریفائی کر لیتے ہیں. The most common example that is given is when gold has to be made into jewelry. تو اس کا جو کور را فارم ہوتا ہے اسے جلایا جاتا ہے اور اوپر اس کے جھاگ آ جاتی ہے اور وہ جھاگ ہٹا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ دال پکا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اوپر وہ ببلز جھاگ آتی ہے، اس جھاگ کو ہٹا دیا جاتا ہے. سورۃ الزمر میں یہ جو بات آئی ہے نا خلوص کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے سامنے ہے ترمذی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 باتوں پر مسلمان کے دل میں خیانت پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، خیانت کیا ہے؟ ڈس آنےسٹی، لیک آف سنسیئرٹی. نمبر 1 اللہ کے لیے خالص عمل کرنا. نمبر 2 اپنے کام کی خیر خواہی کرنا. وٹ ایور یو ڈو سنسیئرلی. اور تیسری چیز مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دینا، یعنی جو اوور آل مسلمز ہیں نا ان کا اچھے کاموں میں مسلم سپورٹ مسلمز ان آل گڈ میٹرز. اخلاص میں پہلا معنی تو یہ نا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو عبادت ہے عمل میں، کیونکہ دین کا لفظ آیا ہے تو دین کا لفظ اگر ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے گی اخلاص کو بھی سمجھنے کے لیے. دیکھیں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے both for عمل which is rituals عبادت، اور جزائے عمل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جزا means the return or the consequence or the reward. تو عمل اینڈ جزائے عمل دونوں کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دین وہ عمل ہے جو با معاوضہ ہو، یعنی جس کے لیے آپ کوئی ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی ڈیڈ ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ دین ہے. ٹھیک ہے، جس کا کوئی ریزلٹ ملتا ہے. اسی لیے یوم الدین کہا گیا آخرت کو، بیکاز وہ دن ہے جب حساب کتاب ہوگا. اردو میں ہم کہتے ہیں نا، تو ہم جزا سزا اکثر کہتے ہیں. اردو میں جزا صرف اچھی جزا کے معنی میں لی جاتی ہے، عربک میں ایسے نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، کیونکہ عربک میں جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اٹ کین بی ریوارڈ، اٹ کین آلسو بی پنشمنٹ. ٹھیک ہے، اجر کے معنی میں اس کو اگر آپ لے لیں. دین یہاں عبادت کے معنی میں ہے، لیکن اور جگہ کوئی بھی عمل شرعی چیز اس میں کوئی بھی چیز کی جائے وہ صرف اللہ کی خاطر کی جائے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس کو سمجھیں کہ الدین الخالص جو اگلی آیت میں آیا اور یہاں پر ہے مخلص لہ الدین، that deed should be devoid of 3 things. اس عمل میں 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ خالص عمل کہلائے گا اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، نمبر 1 حب جاہ، ٹو وانٹ جاہ which is status، کہ لوگ مجھے اہم سمجھیں. سیکنڈ تھنگ مرتبہ چاہنا، ایک سٹیٹس چاہنا. تھرڈ تھنگ اللہ ہمیں معاف کر دے، لوگوں کی تعریف چاہنا. دین ہر وہ عمل ہے جو اجر کی نیت سے کیا جائے، اور عمل کی جزا بھی دین ہے. شریعت کو بھی ہم دین کہتے ہیں. ابھی آج ہم نے یہ سیکھا کہ میں اور آپ ہر وہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں کوئی رسپانس چاہتے ہیں، رزلٹ چاہتے ہیں، وہ دین ہے. اب اپنے نیک اعمال کو سامنے لے آئیں، اچھے اعمال کو سامنے لے آئیں. مثلا ماں کا مرتبہ بہت ہے ہمارے دین میں، چاہے ہم خود ماں ہوں، چاہے وہ میری اور آپ کی ماں ہو. ٹھیک ہے، پر بچے کو پالتے وقت ٹرکی چیز ہے میری نیت کیا ہے. کیا میں اسے عبادت سمجھ کے کر رہی ہوں، یا یہ ہے کہ مجھے مزہ آتا ہے بیکاز آئی انجوائے کڈس. جب غیر مخلص ہوگا نا کوئی بھی عمل، آپ دیکھیں اس میں شرک شامل ہو جائے گا. اینڈ دس سورہ از ٹاکنگ اباؤٹ مونوتھیزم. شرک اکبر کیا ہے؟
شرک اکبر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو ریلیجس ریچولز ہیں، مثلاً جو مکہ کے لوگ کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے ضرور تھے، وہ کہتے تھے ایک ہی اللہ ہے، مگر وہ شرک اکبر کرتے تھے، یعنی انہوں نے بت بنا لیے تھے، مثلاً فرشتوں کو کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسے آپ کو گریک میتھولوجی میں ملتا ہے، سو دیر آر ڈفرنٹ گاڈز اینڈ گاڈیسز فار ادر تھنگس۔ شرک اکبر میں عبادت کسی اور کی، مثلاً سجدہ کسی اور کے سامنے نہیں، دعا کسی اور سے نہیں، اسٹریٹ اللہ، اونلی اللہ۔ شرک اصغر کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ دین کو جب اللہ کے لیے خالص کیا تو عمل میں تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں کوئی عمل اس لیے نہ کروں، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، میں صرف نماز قرآن پڑھنا پڑھانا اس کی بات نہیں کری، کوئی بھی نیک عمل ہو میں اس لیے نہ کروں کہ مجھے اہمیت ملے گی، مجھے تعریف ملے گی، میرا رتبہ بڑھے گا۔ میں نے ماں کی اگزامپل اس لیے دی تھی کیونکہ بہت پتلی سی لائن ہوتی ہے، کئی دفعہ اولاد کے ساتھ بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے اچھی تربیت، یہ وہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اچھی تربیت ہوگی تو کل کوئی بہت اچھے بچے ہوں گے۔ اچھا وہ بھی اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آ، ان بچوں کی آخرت جو ہے وہ صحیح رہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں یا اچھے بچے ہوں، تو وہ ایک ڈفرینٹ نیت ہے۔ مگر اگر یہ ہو کہ مجھ سے دب کے رہے، میں ماں ہوں، سو دیز آر جسٹ ویری ٹائنی ایگزامپلس آف ہاؤ the niya or the intention gets clouded, and it is a higher station when everything good that you do you're actually doing for Allah. It takes time, and it takes a very stark realization of how small we are and how inconsequential we are. یہاں پر جو دین کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل، عبادت خالص اللہ کے لیے، جزا کی امید بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کہ میں یہ نیکی کر رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے کسی سے۔ مجھے اپنی استاذہ کا خیال آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ چیک کرو خود کو، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہو، اگر تعریف سے تمہاری سپیڈ بڑھ جاتی ہے، انکریجمنٹ سے تمہاری سپیڈ بڑھ جاتی ہے، میں یہ یہاں نہیں کہہ رہی کہ انکریجمنٹ نہیں کرنی چاہیے، وہ دوسرے شخص کا معاملہ ہے جو آپ کو انکریج کرتا ہے، لیکن آپ کا اور میرا کیا ہوگا؟ اگر تعریف یا انکریجمنٹ نہیں ملتی تو کیا میرا کام ڈھیلا پڑ جاتا ہے؟ اور اگر ملتی ہے تو کیا میرا کام جو ہے اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اپنے دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، تو پھر خلوص کی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ اخلاص کو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کہا گیا ہے۔ حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں اخلاص کی علامات میں سے ہیں، یہ حلیت الاولیاء میں ہے، ٹھیک ہے؟ بندے کے نزدیک عوام کی طرف سے مدح اور مذمت ایک جیسی ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 2، اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھنا بھول جائے، یعنی اسے اپنے اچھے عمل اتنے یاد نہیں رہتے۔ نمبر 3، آخرت میں اعمال کا ثواب چاہنے کوئی بھول جائے، اب یہ ایک بہت ہائر لیول ہے، صرف اور صرف کوئی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا، ریا سے خالص ہو کر، شوئنگ آف سے خالص ہو کر، کوئی ریٹرن مانگنے سے خالص ہو کر۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اب پھر وہی والی بات آپ دیکھیں، مخلص اللہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرو۔ دین اللہ کے لیے جو ہونا چاہیے وہ خالص ہونا چاہیے اور پیور ہونی چاہیے۔ للہ ہی، لام کے نیچے جو زیر ہے، یہ حرف جو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دین خالص حق ہی صرف اللہ کا ہے۔ سورت الکہف کی آخری آیت، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، احدہ جو اینڈ میں ہے اس کا مطلب اونلی اینڈ اونلی اللہ، نیکی صرف اللہ کے لیے۔ یہاں پر ایک الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں as for those who take other guardians and protectors besides him، وہ دوسروں پر ریلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ اللہ کے پسندیدہ ترین بندے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی وحدانیت ماننے میں اور شرک میں کئی دفعہ ایک چھوٹا سا، مثلاً ہمیں بتایا گیا ہے کہ انبیاء اور رسول کا کیا مقام ہے، صحابہ کا کیا مقام ہے، اہل بیت کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ پر بار بار قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں، میں صرف ایک انسان ہوں۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی عام انسان جیسا نہیں ہے۔ جب ہم کسی انسان کو وہ مقام دینا شروع کر دیں نعوذ باللہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، تو ہم پھر کسی غلط راہ ہی پر چلے جاتے ہیں۔
وہ راستہ الگ ہو جاتا ہے، ہم شرک کے نعوذ باللہ قریب چلے جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو ریمبر کہ شرک کی نفی کتنی زیادہ ضروری ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ only that they may bring us nearer to Allah. تو زلفا بھی آیا یعنی قرب. ہم تو یہ جو کر رہے ہیں یہ صرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب چاہنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی عبادت یعنی اللہ کے قریب جانے کے لیے ہم اللہ کے مثلاً نیک بندوں کی طرف جاتے ہیں یا ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. یہ جو بتائی گئی ہیں نا چیزیں، ان کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیما فیہ یختلفون. Surely Allah will judge between them concerning all that in which they differ. بے شک اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے بیچ میں ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور کفر کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی بات ہے اتفاق سے، وہ بھی سورۃ الکہف کی آخری آیت میں ہی آتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ٹھیک ہے، واحد بھی وہاں آیا ہے. اور پھر فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، پھر وہ عمل کرتا ہے نیک. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اتنی کمپریہنسو آیت ہے، اور وہ اللہ کے سوا ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس کی عبادت میں، کسی ایک کو بھی. تو یہاں پر بھی ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری حصہ جو ہے آیت نمبر 3 کا، اس سے ہمیں ایک چیز اور پتہ چلی، ہدایت کے لیے ایمان مسٹ ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. جھوٹا اور ڈس بلیور جو ہے اس سے اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں ہے. اب ایک کانسیپٹ جو یہاں پر آئے گا، کیونکہ لیقربونا آیا ہے، ٹھیک ہے، پھر زلفا آیا ہے، دونوں الفاظ اور روٹس ہمیں قرب کا معنی دے رہے ہیں. نیکی صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور یہ ہمیں قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ چیز بتائی گئی ہے نا کہ لی وجہ اللہ. وجہ اللہ میں واو جیم ہا روٹ ہے، اسی سے ہم اردو میں لفظ توجہ بولتے ہیں. یہاں پر وہ روٹ نہیں آیا، پر میں آپ کی بس چاہ رہی ہوں اٹینشن اس کی طرف جائے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 272 میں آتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. اور نہ تم خرچ کرو مگر چاہنے کے لیے اللہ کا چہرہ. اب یہ اللہ کا چہرہ کیا چیز ہے؟ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. عثمان بن مالک الانصاری ہیں، یہ بنی سلیم قبیلے کے تھے صحابی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا if anybody comes on the resurrection who has said la ilaha illallah sincerely with the intention to win Allah's pleasure, Allah will make the hellfire forbidden for him. یبتغی بہ وجہ اللہ. صرف اللہ کی توجہ چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. الا حرم اللہ علیہ النار. اب یہاں بھی وجہ اللہ. پھر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک بنور وجہک الذی اشرقت له السماوات والارض. Oh Allah, I ask you by the light of your face which shines over the heavens and the earth. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توجہ طلب کرنا ہے اور رب کی رضا پانا ہے، اور اس کا ذکر کئی جگہ آتا ہے. اور نیت ہماری خالصتاً یہی ہونی چاہیے کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے. توحید یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیکی کریں ہم نہ کسی کی توجہ کے لیے کریں. سو وی ناٹ ڈوئنگ اٹ فار اینی ونز اٹینشن، پریز، اپروول، ویلیڈیشن، جو ہم نے پیچھے بات کی ہے. Me and you, in the light of these ayahs, we have to check ourselves. Do all the good deeds that I do are only for Allah? اور جب کوئی عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کی تعریف چاہنے والے اگر کوئی بھی نیکی ہے نا، نمبر 1 اس میں کہیں نقص ہے. نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی ہے.
اس میں کوئی مسئلہ، یہاں توحید جو ہے وہ تھوڑی شیکی ہے انسان کی، کیونکہ صرف اللہ کے لیے، اور مثلا میں اور آپ یہ کام کریں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے کوئی اپنے، ہم سب اپنے چھوٹے وے میں ان آر ہمبل ویز ہم دعویٰ کا کوئی کام کر رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ میں کہوں یہ میرے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کیونکہ کمٹمنٹ ہے، بٹ جو لوگ خاص طور پہ دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ذمہ داری صرف ذمہ داری نہیں ہے ان دا ورلڈلی سینس، یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے کمٹمنٹ کیا، اور یہ میری عبادت کے زمرے میں آتی ہے. ایک تو ہم کلاس کے لیے پڑھ رہے ہیں قرآن، ہم اور چیزوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک ہے جو ہم پرسنلی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو ضرور چیک کریں، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب ہم الحمدللہ کلاس جوائن کرتے ہیں اور اس کا بھی کام ہوتا ہے، ہم اپنی پرسنل جو قرآن کی تلاوت ہے نا اس سے کہیں پیچھے ڈال دیتے ہیں. دیٹ ہیز ٹو بی ویری امپورٹنٹ، دیٹس دا فیول، دیٹ ول فیول یور وٹ ایور یو آر ڈوئنگ اوور ہیئر، ورنہ بیچ میں کہیں جا کر ہم شیکی ہونا شروع ہو جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ نیکی کے کام بھی ہوتے ہیں مگر ہم انہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم میں سے ہر ایک ڈفرینٹ چیزیں انجوائے کرے گا، اور یہ سب نیکی کے کام ہے. بائی دا وے کوئی ہے وہ عبادت بہت انجوائے کرتا ہے، تو کوئی ہے وہ ذکر بہت انجوائے کرتا ہے، کوئی ہے وہ تجوید بہت انجوائے کرتا ہے، کوئی ہے وہ تفسیر بہت انجوائے کرتا ہے. بٹ دین دیر آر دوز پارٹس یو ڈونٹ پرسنلی انجوائے بٹ یو ڈوئنگ دیم بیکاز آپ کو کرنا ہوتا ہے. آپ اور میں چیک ضرور کریں، ہم اپنی نیچرل ٹلٹس نہیں چینج کر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے وہ رکھی ہیں کہ ہماری ٹلٹس کیا ہیں، پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دین ہیز ناٹ کم ایز entertainment for me and you. It has not also come as mental stimulus for me and you. You know, some of us love mental stimulus. مثلا آپ کہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے جہاں پر جنت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا آپ جہنم والے پارٹس پہ اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کریں گی؟ And you know, these are pitfalls even for people who have been studying the Quran for the longest time. اب سود کے بارے میں آیات ہیں، ٹھیک ہے، جو البقرہ کے ان میں ہے، ادر پلیسز ان دا قرآن. اب میں کہوں کہ الحمدللہ میرے پاس تو مطلب جی اتنا ہے ہی نہیں، اور ارننگ کی تو رسپانسبلٹی میری ہے ہی نہیں، تو مجھے اتنا زیادہ غور ان پہ کرنے کی ضرورت نہیں. انجوائمنٹ کو اپنا کرائٹیریا نہیں بنائیں. پیور فیتھ از تعریف والا ایسپیکٹ گون. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری تعریف کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے میری برائی کرے، مجھے جو حق بات کہنی ہو میں کہوں، ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں حکمت نہ ہو، لیکن سچ بات کہنا. اور جو احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سچائی البر یعنی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ غلط راستوں کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ہمیں ضرور چیک کرنا ہے کہ قرآن کی کلاسز بھی، کوئی دین کا کام بھی میں انجوائمنٹ کے لیے تو نہیں کر رہی. اینڈ بائی دا وے انجوائمنٹ کین بی آف سورٹس. ہیلنگ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں اللہ کا کلام، بٹ آپ کا کور ریزن یہ نہیں ہونا چاہیے. پرائمری میرا ریزن اللہ کی رضا ہے، یہ میں عبادت کے طور پہ کر رہی ہوں. سیکنڈری یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس میں مزہ بھی آنے لگ گیا ہے. یہاں پر ہم نے جو 3 امپورٹنٹ چیزیں دیکھی نا، خلوص کا کانسیپٹ، اخلاص کا، پھر دین کا کانسیپٹ، اور زلفا یعنی قرب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے جانے والی کیا طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن اور سنہ کے ذریعے. پہلا طریقہ جی ذکر ہے، نماز ہے اللہ کے قریب لانے کا طریقہ، ٹھیک ہے. زیادہ زیادہ نفلی بھی ہیں، اور یہ کوئی بھی نیک عمل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مثلا ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ مسلم کی حدیث میں ہے کہ انسان یا بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب سے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہمیں نماز کا پتہ چلتا ہے. پھر استغفار، توبہ استغفار کرنے سے ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں. یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہیں. رشتہ داروں سے رشتے جوڑ کر رکھنا، محبتیں قائم رکھنا. اور کئی دفعہ جب دل نہ بھی چاہ رہا ہو، 2 طرح کے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں یعنی بلڈ ریلیشنز ہیں، اور ایک ہے سحر کے رشتے، سواد سے، سواد 2 پیش ہے اور راہ، ان لوز کے جو رشتے ہیں، اور دونوں کو جوڑنے میں ثواب ہے، اور خاص طور پہ ظاہر بلڈ ریلیشنز ہیں. پھر دعائیں کرنے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے.
قرآن پڑھنے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملئی ذکرته فی ملئی خیر منہم وإن تقرب الی بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Allah Almighty says, I am as my servant expects me, and I am with him as he remembers me. If he remembers me in himself, I will remember him in myself. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کے اندر تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، میں بھی اپنی ذات کے اندر تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، مجھ سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ When he draws near me by the span of his hand, I draw near him by the length of a cubit. جب وہ میرے پاس ہاتھ بھر آتا ہے تو میں اور زیادہ اس کے قریب آتا ہوں۔ When he draws near me by the length of a cubit, I draw near him by the length of a fathom. جب میرے قریب چل کے آتا ہے، میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے بارے میں گمان صحیح ہونا، یہ بھی اللہ کا قرب پانے والی چیزوں میں سے ہے۔ اچھا، یہ یہاں کیوں ضروری ہے، اور توحید کی بات ہم جس سورہ میں کر رہے ہیں، یہ بات کرتے ہوئے کیوں ضرورت ہے یہ سمجھنے۔ ہم نے تو خود کوشش کرنی ہے نا کہ ہم اللہ کی رضا اور قرب اور توجہ اور لیوجہ اللہ، ہم نیکیاں اللہ کی توجہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اور اس سے آٹومیٹکلی پھر ہم وحدانیت یا مونوتھیزم کی طرف جاتے ہیں، توحید کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کے تھرو اللہ کی طرف نہیں جا رہے۔ یہ جو ہے نا ان اللہ لا یہدی، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ ہدایت دینا نہیں چاہتے، مگر مثلا جھوٹ، یہاں جھوٹ کا بتایا گیا ہے۔ پھر کفر، اور کفر میں ناشکری بھی شامل ہے، اور کاذبٌ، ہر طرح کا جھوٹ، اللہ سے جھوٹ، اپنے آپ سے جھوٹ، لوگوں سے جھوٹ، یہ سارے جھوٹ شامل ہیں۔ تو سچائی اللہ کا اس کا مطلب ہے قرب دلاتی ہے، ایمان اللہ کا قرب دلاتا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔